بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کا بیوی کو خرچہ نہ دینا۔ 5 اہم سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بیوی کو جیم خرچ دینے کے شرعی احکام کیا ہیں؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کوئی خرچہ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے؟ دوسرا سوال کہ اگر شوہر بیوی کو وقت نہ دے سکے تو کیا شوہر پر کوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟ تیسرا سوال کہ بیویاں اپنے شوہر سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ چوتھا سوال ہے کہ کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ بیوی کے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے، یعنی چاکلیٹ یا کریم لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے یہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بیویاں اپنے شوہر سے نفرت کیوں کرتی ہیں۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا جو گرد و غبار دھول سے سٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میں اس کے لیے نہیں اور یہ میرے لیے نہیں۔ حضرت عمر نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے، اپنے سر کے بالوں کو بنا لے اور ناخنوں کو کتر لے۔ جب شوہر نے ان کاموں سے فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دنگ رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے وعدے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر نے لوگوں سے فرمایا کہ تمہیں عورتوں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پاراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی صبری رہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ رہے تو میلے کچیلے اور گندے کپڑوں میں نہ رہے، بلکہ بدن، لباس اور بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا بھی خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ جس طرح شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے بناؤ سنگار کے ساتھ رہے، بالکل اسی طرح عورت یعنی بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچیلا نہ ہو۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات اور احساس کا لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر شوہر بیوی کو وقت نہ دے سکے تو کیا شوہر کو کوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟ شوہر کا بیوی کو وقت نہ دینے کے بہت سارے عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، بیوی سو چکی ہوتی ہے، بچوں کو صبح تیار کر کے بھیجنا ہے، تو ایسے میں یہ گناہ تو نہیں، لیکن شوہر کی جانب سے بیوی کے حق میں زیادتی ہے، کیونکہ بیوی کو وقت دینا شوہر کا حق ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر بیوی سے ایسے لاپرواہی اختیار کر لے کہ مہینے گزر جائیں، وہ اس کے قریب نہ جائے، تو یہ جو صورت ہے یہ گناہ ہے جس میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس پر روایت بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ 4 مہینے اس طرح نہیں گزرنے چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے اور وہ بیرون ملک چلا جائے، تو بہرحال جو بیوی کا حق ہے وہ باقی ہے۔ 4 مہینے کے اندر شوہر کا بیوی کے پاس آنا لازم ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ایسا رویہ نہ ہو کہ تم بیویوں کو ایسے چھوڑ دو جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز جس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے گرمی لگے، چاہے سردی لگے، چاہے دھوپ لگے نہ لگے،
بالکل لا تعلق ہو جانا، اس کو قرآن مجید میں ناجائز قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ بیوی ہے یا زیادہ بیویاں ہوں۔ اگر یہ رویہ ہوگا تو قرآن مجید کی روشنی میں یہ جائز نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بیوی کے جسم پر کہیں بھی کوئی چیز، میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یعنی کہ چاکلیٹ یا آئس کریم وغیرہ لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ کیا یہ ایک صحیح عمل ہے؟ بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا یہ درست نہیں۔ اگر آپ نے پیار کرنا ہے تو آپ بیوی کے گالوں، پیشانی یا ہونٹ وغیرہ چھو سکتے ہیں، لیکن پورے جسم کو چاٹنا، کریم یا چاکلیٹ لگا کر چاٹنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مغربی کلچر ہے۔ مسلمانوں کو یہ غیر مذہبی طریقے بالکل بھی نہیں اپنانے چاہیے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ یہ انسانوں کا نہیں، جانوروں کا طریقہ ہے۔ جانور جب پیار کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے جسم کو چاٹتے ہیں، لہٰذا انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھا سوال، کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف کے بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناف کے بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے بال خود کاٹنے چاہیے۔ اگر شوہر یا بیوی معذور ہے یا کوئی ایسی مجبوری یا بیماری ہے، شوہر یا بیوی میں سے کوئی اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، تو اس صورت میں شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے زیر ناف بال کاٹ سکتی ہے، بغیر کسی وجہ کے صرف مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں اور اہم سوال یہ ہے کہ بیوی کو خرچہ دینے کا کیا حکم ہے، اور بیوی کو خرچہ نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں شریعت اسلامی کیا کہتی ہے؟ ایک عورت اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس اپنی زندگی بسانے کے لیے آتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے ضرورتوں کا سامان خریدے، اپنے رشتہ داروں کو تحفہ وغیرہ دے، صدقہ و خیرات کرے۔ مگر بہت سے لوگ گھر کا سارا سامان تو لا کر دے دیتے ہیں، مگر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، مگر اپنی بیوی کو خرچے کے طور پر کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب بیوی خرچے کے بارے میں بولتی ہے تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کا سامان لا کر دے دیں گے۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی سے ایک سوال پوچھنے لگی۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ایک بخیل آدمی ہے، یعنی بہت زیادہ کنجوس ہے، وہ مجھے کسی بھی طرح کا کوئی خرچ نہیں دیتا، کیا میں اس کے بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ حصہ نکال لوں؟
یعنی اس کو بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا شوہر بخیل ہے اور وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا تو تم اس کو بتائے بغیر اس کے مال سے لے سکتی ہو اور اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہو۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کسی غلام کو آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غریب یا مسکین کو صدقے کے طور پر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اس میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہوگا جس دینار کو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کی بیوی کو کچھ پیسوں کی سخت ضرورت پڑ جائے اور اس وقت اس کے پاس ایک بھی پیسہ موجود نہ ہو تو کیا یہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اسی لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خرچہ مقرر کریں، یعنی اپنی آمدنی اور اپنی بیوی کی ضرورتوں کے حساب سے اس کا خرچہ مقرر کریں اور بلا ناغہ ہر مہینے اپنی بیوی کا خرچہ اس کو دیتے رہیں جو آپ کو مناسب لگے، تاکہ آپ کی بیوی اپنی ضرورتوں کی چیزوں پر خرچ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے ان پیسوں کا حساب بھی نہ لیں، چاہیں وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرے یا چاہیں تو وہ ان پیسوں کا صدقہ و خیرات کرے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی پر خرچ کرنے سے شوہر کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر خرچ کرنے کا بندوبست کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ جلہ شانہ غنی یعنی مالدار کر دے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ ان سب کے باوجود بھی بہت سے لوگ بھی ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بالکل بھی خرچ نہیں دیتے۔ بیوی کا خرچ اور اس کی ضرورت کا بندوبست کرنا ہر شوہر پر فرض ہے، اور ہر شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر صورت ذاتی یعنی نجی خرچ دیں تاکہ بیوی کو اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بیوی کو ہر ماہ خرچ دینا چاہیے اور بیوی کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ خرچ جہاں چاہیں وہاں اپنی مرضی سے خرچ کرے۔ ایک مبارک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر اور اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ جس دولت کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم آخرت میں پاؤ گے۔ اس کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے مرد یا شوہر ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کی بیویوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنوں سے جڑے ہوئے لوگ جیسے کہ بیوی بچوں کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ 3 طرح کے مرد شوہر وہ ہیں جس میں ایک 3 خامیاں یا برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ نمبر 1،
سب سے پہلا مرد وہ ہے جو نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی ایسا شوہر جو پرائی عورتوں پر نگاہ ڈالتا ہے، جس کے دل میں غیر محرم کے لیے گندگی بھری پڑی ہوتی ہے۔ ایسے شوہروں کے ساتھ ان کی بیویوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شوہر جو اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، یعنی کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا اور وہ ان کو ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچ نہیں دیتا۔ نمبر 3، تیسرا ایسا شوہر جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔